الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبا القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلندر صلوات خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے حسین جیسا رہبر عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ عزاداروں کی توجہات میرے ساتھ ہوں، آج حسینی بن کے ابھی آپ جذبات دکھا رہے تھے، سارا دن عزاداری کریں گے، ذکر حسین سنیں گے، ماتم بھی ہوگا، مجلس بھی ہوگی۔ یہ آج آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں ہم حسین کے ساتھ ہیں، اور آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے چند فقرے عرض کر رہا ہوں، اور پھر گفتگو آگے بڑھ جائے گی حسینیت کے نام کی۔ اور ابھی آپ ماتم کر رہے تھے نا، شاعر کہتا ہے اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ۔ آپ کے جذبات چاہیے حسینیوں۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے فکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار۔ اور محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے میرے رسول نے ایک حدیث میں ایک ایسا قاعدہ بیان کیا، سارے لوگ اس دنیا میں ہدایت چاہتے ہیں، آخرت میں نجات چاہتے ہیں، اس دنیا میں انسان کو ہدایت مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے، اور انسان کو نجات مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے، آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو پیغمبر اکرم اسلام نے دونوں چیزوں کو ایک حدیث میں بند کر دیا، فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ جسے دنیا میں ہدایت چاہیے، جسے آخرت میں نجات چاہیے، وہ حسین کے دروازے پہ آ جائے۔ جسے دنیا میں ہدایت چاہیے،
جسے آخرت میں نجات چاہیے وہ حسین کے دروازے پہ آ جائے. اور یہ کتنا بڑا سخی ہے حسین کہ جو اس دروازے پہ آ جائے, جو حسین کے دروازے پہ آ جائے. پھر اللہ فرما رہا ہے نا, یہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے پیغام دے رہا ہے, اور نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ ہو جائے. اور پھر معصوم سے کسی نے پوچھا, اے میرے آقا الیس کلکم سفن النجات, کیا آپ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ تو پھر کیوں فرمایا کہ حسین نجات کی کشتی ہے؟ صرف حسین کے ساتھ خاص کر دیا, کیا باقی امام نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ تو فرمایا باقی بھی نجات کی کشتیاں ہیں, وَلَكِنَّ سَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ وَأَسْرَعُ, میرے حسین کا سفینہ سب سے بڑا ہے اور جلدی نجات کو پہنچاتا ہے. کتنی جلدی نجات کو پہنچاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان بھٹکتا رہے, صبح خلوص سے حسین کے دروازے پہ آئے, حسین اسے حر بنا دیتا ہے. حسین اسے حر بنا دیتا ہے. کوئی آئے تو حسین کے دروازے پہ, اور کربلا تو صدا دے رہی ہے, اور ہر مقام پہ حسین ابن علی کا تعارف, مسجد میں حسین کا تعارف, منبر پہ حسین کا تعارف, محراب میں حسین کا تعارف, مدینے کی گلیوں میں حسین کا تعارف, جہاں بھی موقع ملا حسین ابن علی کا تعارف کروایا. اور خدا کی قسم میرے حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا, لوگوں یاد رکھو ایک دن میرے نبی مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس دوران امام حسین چلتے ہوئے مسجد نبوی میں وارد ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پہ جا رہے تھے جہاں نانا نماز پڑھ رہے تھے. اور پھر نماز سے پہلے جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا, تو خطبہ سنتے ہوئے حسین گئے اپنے نانا کے قریب پہنچے. ابھی حسین اپنے دامن میں الجھ کے گرنا چاہتے تھے, رسول نے اپنے خطبے کو روکا اور حسین کو اٹھایا. اپنے خطبے کو روک کے حسین ابن علی کو اٹھایا, حسین ابن علی کو اٹھا کے حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور رخ لوگوں کی طرف کر دیا, تاکہ ایک وقت میں لوگ رسالت کی زیارت بھی کریں, امامت کی زیارت بھی کریں. سبحان اللہ. پھر وہ جو میرے رسول کا موضوع کچھ اور تھا, پھر اپنے موضوع کو بدلا. اب میرے رسول کا موضوع ہو گیا حسین, اور حسین کے فضائل پڑھنا شروع کیے. اور پھر رسول نے فرمایا, اے لوگوں یاد رکھو کون حسین, ھذا حسین فارفہ. وہ لوگوں آؤ میں تجھے بتاؤں حسین کیا ہے. یہ حسین ہے, اسے پہچانو. ابوہ فی الجنہ, امہ فی الجنہ, جدہ فی الجنہ, جدتہ فی الجنہ. اے لوگوں اسے پہچانو, اس کا دادا بھی جنتی, اس کی دادی بھی جنتی, اس کا نانا بھی جنتی, اس کی نانی بھی جنتی, اس کا بھائی بھی جنتی, اس کی بہنیں بھی جنتی. اور یہاں بات رکی نہیں, فرمایا محبہ فی الجنہ, وہ محب و محبی ہے فی الجنہ. حسین سے محبت کرنے والے بھی جنتی, حسین کے محبوں سے محبت کرنے والے بھی جنتی. واہ واہ واہ. حسین سے محبت کرنے والے جنتی, حسین کے محبوں سے محبت کرنے والے بھی جنتی. یہ تو وہ تعارف تھا کہ جو رسول گرامی اسلام نے مسجد میں محراب میں کرایا. اور پھر ایک دفعہ جب رسول گرامی اسلام نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز پڑھتے ہوئے امام حسین صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پہ آئے جہاں نانا نماز پڑھ رہے تھے, اور حالت سجدہ میں اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے. جب نانا کی پشت پہ سوار ہوئے, روایت کہتی ہے وہ جو رسول 3 دفعہ پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. توجہ فرما رہے ہیں نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو رسول 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آپ جب پشت پہ آئے نا, لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نانا تھا تو نواسے کو نانے نے اپنی پشت پہ بٹھایا, کیونکہ حسین بچے تھے اور رسول اکثر اٹھایا کرتے تھے, تو بچپن کا تقاضا پورا کرتے ہوئے حسین کو اپنی پشت پہ بٹھا لیا تھا. میں کہتا ہوں اعتراض کرنے والوں, اگر کبھی گھر میں نماز پڑھو
پڑھو تو بچہ کیا کرتا ہے؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے کبھی جائے نماز ٹیڑھی کر دیتا ہے، کبھی سجدگاہ اٹھا لیتا ہے، کبھی تسبیح اٹھا لیتا ہے، تو دیکھنے والا کس کو منع کرتا ہے؟ بھئی دیکھنے والا بچے کو منع کرتا ہے، نماز پڑھنے والے کو نہیں منع کرتا کہ بابا نماز پڑھ رہے ہیں سجدے گاہ نہ اٹھاؤ، چاہے نماز میں ٹیڑھی کرو۔ میں کہتا ہوں اگر حسین بچپن کا تقاضا پورا کر رہے تھے تو کوئی تو بڑھ کے حسین کو روک دیتا۔ اگر بچپن کا تقاضا تھا تو کوئی تو حسین کو بڑھ کے روک دیتا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی نظر نہیں آیا جو حسین کو روکنے کے لیے آیا ہو۔ اگر کوئی آیا وہ صفوں سے نہیں آیا، وہ ادھر سے آیا اور اس نے حسین کو نہیں روکا، اس نے رسول کو روک دے گا آج جب تک حسین مرضی سے نہ چلا جائے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد والے آج جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ چلا جائے میرے حبیب سجدے کو لمبا کرو۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کہا تھا کہ رسول کا سر سجدے میں تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، آگے رسول پیچھے صحابہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے۔ حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے کہ پشتے نبی پہ سوار ہو کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ علی حق نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ زندہ باد، سارے مل کے لگاؤ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ بے شمار، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جسموں کو سلامت رکھے۔ اور خدا کی قسم یہ جو جوش، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ ولولہ کہاں سے ملتا ہے؟ اتنی گرمی میں آئے بیٹھے ہیں اپنوں کو بھول کے حسین کا ذکر کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، یہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ میرے رسول نے فرمایا تھا ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا۔ یہ مومنوں کے دلوں میں جو قتل حسین کی حرارت ہے یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے یہ جذبے کہیں اور سے ملتے ہیں، یہ طاقت ہمیں کہیں اور سے ملتی ہے۔ آج جو ہم حسین کا نام لے رہے ہیں اور یہ چوکوں میں، یہ بازاروں میں یہ جو حسین کا نام لے رہے ہیں، بندے تو کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ جاؤ اپنی چار دیواری میں جا کے کرو، یہ چوکوں میں کیوں، یہ بازاروں میں کیوں، یہ گلیوں میں کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر سمجھ نہیں آتی میں تجھے بتاؤں، آؤ ذرا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں، کہ جب مدینہ کی گلیوں تھیں اور شہزادوں نے کہا نانا ہمیں سواری چاہیے، کہا آؤ نانا حاضر ہے، اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے شانے پہ سوار کر کے کبھی مدینہ کی اس گلی، کبھی مدینہ کے اس بازار، کبھی مدینہ کے اس چوراہے پہ، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر شہزادوں کا دل بہلانا ہے تو گھر کی چار دیواری میں چکر لگا، یہ مدینہ کی گلیاں کیوں؟ یہ مدینہ کی گلیاں کیوں؟ یہ مدینہ کے بازار کیوں؟ یہ مدینہ کے چوراہے کیوں؟ عجب نہیں کہ آواز آئے میں مدینہ کی گلیوں میں حسین کو اٹھا کے لوگوں کو بتا رہا ہوں، لوگوں یاد رکھو گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں حسین کا ذکر کرنا بدعت نہیں، میری سنت ہے۔ سبحان اللہ، حسین کا ذکر، حیدری، حسین کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں، میری سنت ہے۔
اگر شہزادوں کا دل بہلانا تھا تو گھر میں بھی چکر لگا سکتے تھے. لوگوں کو بتا رہے تھے لوگوں بھول نہ جانا یہ حسین ہے جسے میں نے اپنے شانوں پہ سوار کیا ہے. یہ حسین ابن علی ہے جس کی میں سواری بن رہا ہوں. وہ حسین ابن علی ہے. اور خدا کی قسم یہ ذکر نہ کبھی مٹ سکا تھا نہ کبھی مٹ سکے گا. جب اس دور کے یزید کی جرأت نہ ہوئی تو آج کا کوئی یزیدی کیسے ذکر حسین کو روکے گا؟ بے شک بے جب شک یزید نہ روک سکا. بے شک. جب یزید کی جرأت نہ تھی تو کسی یزیدی کی کیا جرأت کہ وہ ذکر حسین کو روکے. اور خدا کی قسم اگر یہ دیکھنا ہو کہ حسین نے بچایا کیا ہے، توجہ، اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرے حسین نے بچایا کیا ہے تو یہ دیکھو میرے نبی نے پہنچایا کیا ہے. جو میرے نبی نے پہنچایا اسی کو میرے حسین نے بچایا. نبی نے کیا بچایا؟ بس چند منٹ آپ کے لوں گا، وقت بہت تھوڑا ہے اور باتیں زیادہ ہیں. حسینیت پہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بات آگے بڑھ جائے گی. رسول نے پہنچایا کیا؟ اچھا، رسول نے اعلان فرمایا وہ جو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے انہیں ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ سکھایا. وہ جو اپنی محفلوں کو اشعار سے رنگ بھرتے تھے انہیں اشعار سے ہٹایا، قرآن کی تلاوت کا عاشق بنایا. وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے انہیں احترام کر کے بتایا اگر بیٹی ہو فاطمہ جیسی، باپ ہو مصطفیٰ جیسا، جب بیٹی آتی ہے باپ استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی. تو میرے نبی نے یہ دین پہنچایا لیکن یہ دین 61 ہجری تک چلا. لیکن 61 ہجری پہ تخت پہ بیٹھنے والا یزید ساری چیزوں کا انکار کر رہا تھا. جو نبی حلال کر کے گئے وہ حرام کرنا چاہتا تھا، جو نبی نے حرام کیا وہ حلال کرنا چاہتا تھا. خدا کی قسم پھر حسین نے یہ ارادہ کیا کہ جو میرے نبی نے پہنچایا ہے میں حسین اسے بچاؤں گا. وہ توحید کا انکار کر رہا تھا. اس نے اتنا ظلم کیا لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے اگر کوئی خدا ہوتا تو آ کے حسین کو بچا لیتا. حسین نے اتنا صبر کیا لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کوئی تو ہے جس کے لیے حسین بھی صبر کر رہا ہے. کوئی تو ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد، یزیدیت. مردہ آباد. مولا حسین کے قاتلوں پر لعنت، بے شمار، اہل بیت کے قاتلوں پر لعنت، بے شمار. پر محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ توحید کا انکار کرنا چاہتا تھا تو حسین نے بتایا کوئی ہے جس کے لیے حسین صبر کر رہا ہے. وہ کہتا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے. وہ کہتا ہے کوئی قرآن نہیں آیا. میرے حسین نے نوکے نیزہ پہ پڑھ کے بتایا تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا تھا. حسین نے نوکے نیزہ پہ پڑھ کے بتایا تو جھوٹا، میرا نانا سچا تھا. اور خدا کی قسم وہ یزید جو شراب کو پانی کی طرح پیتا تھا اور اس شراب کو حلال کرنا چاہتا تھا، یہ انقلاب کربلا ہے. آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر کوئی بدبخت انسان اس شراب کو پیتا بھی ہے تو حرام سمجھ کے پیتا ہے، حلال سمجھ کے نہیں پیتا. یہ انقلاب کربلا ہے. اگر حسین قربانی نہ دیتے وہ یزید شراب کو حلال کر جاتا. لیکن خدا کی قسم یہ انقلاب کربلا ہے. حلال محمد قیامت تک حلال رہا، حرام محمد قیامت تک حرام رہا. اور یہ ذکر تو کبھی ختم ہو نہیں سکا. اور میں
ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں شاید ان مجالس سے ذکر حسین ہے، شاید ان جلوسوں سے ذکر حسین ہے، کہ اگر یہ مجالس نہیں ہوگی تو ذکر حسین ختم ہو جائے گا، اگر یہ جلوس نہیں ہوں گے تو حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا، اگر کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو یہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ اے لوگوں یاد رکھو، یہ مجالس رک بھی جائیں، یہ جلوس ختم ہو جائیں، یہ عزادار چلے بھی جائیں، ذکر حسین ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک مسجد کی